یاد رکھیے کہ بندہ فرائض کے بعد نوافل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے، تو ہمیں نوافل بھی وقتاً فوقتاً ادا کرتے رہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف اوقات میں نوافل ادا کر کے اپنی امت کے لیے اس بات کو سنت چھوڑا کہ وہ ان مختلف نوافل کو ادا کر کے اللہ کا قرب حاصل کرے۔ مثال کے طور پر تہجد کی نمازیں، اشراق چاش کی نمازیں، اوابین کی نمازیں، صلاۃ الحاجات وغیرہ اور دیگر نوافل۔ تو نبی کریم علیہ السلام کثرت سے نوافل ادا کیا کرتے تھے۔ انہی میں ایک نماز ہے صلاۃ التسبیح۔ احادیث کی کتابوں کے اندر صلاۃ التسبیح کا تذکرہ موجود ہے اور اس کا طریقہ کار بھی نقل کیا گیا ہے۔ تو صلاۃ التسبیح بھی بڑی راتوں میں ادا کی جاتی ہے۔ تو عنقریب شب برات آنے والی ہے، تو اس میں بھی کئی ہمارے بھائی اور بہنیں صلاۃ التسبیح کی نماز ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ لیلۃ القدر میں بھی ادا کرتے ہیں، شب معراج ہوتی ہے اس میں بھی جو ہے مل جل کر یہ نماز ادا کرتے ہیں۔ منقول ہے کہ اس نماز میں بہت ثواب ہے، اور بعض محققین یہ نقل کرتے ہیں کہ اس کی بزرگی سن کر اس نماز کو ترک نہ کرے گا مگر وہ شخص کے جو دین میں سستی کرنے والا ہے۔ مطلب یہ کہ اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ جب بندہ اس کی بزرگی، اس کی فضیلت سماعت کرے گا تو ضرور پڑھے گا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس کو ارشاد فرمایا کہ چچا جان، کیا میں تمہیں عطا نہ کروں؟ کیا میں تم کو بخشش نہ کروں؟ کیا میں تم کو نہ دوں؟ کیا تمہارے ساتھ احسان نہ کروں؟ پھر فرمایا کہ 10 خصلتیں ہیں کہ جب تم کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ وہ 10 خصلتیں کیا ہیں؟ یعنی وہ 10 خصلتیں اگلے گناہ، پچھلے گناہ، پرانے گناہ، نئے گناہ، اور جو گناہ بھول کر کیے، جو قصدن کیے، چھوٹا ہو یا بڑا، پوشیدہ ہو یا ظاہر، یعنی یہ 10 طرح کی کیفیت گناہوں کی، ان میں سے کچھ بھی بندہ کرے تو جب یہ نماز ادا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو بخش دے گا۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے صلاۃ التسبیح کی جو نماز تھی اس کو تعلیم فرمایا کہ اس طرح پڑھنا ہے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے اس کی جو ترکیب تعلیم فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ اگر تم سے ہو سکے تو روزانہ 1 دفعہ پڑھو، اور اگر روزانہ نہ پڑھ سکو تو ہر جمعے کو 1 دفعہ پڑھو، یعنی ہفتے میں 1 دفعہ پڑھ لو، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو ہر مہینے میں 1 دفعہ پڑھو، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں 1 دفعہ پڑھو۔ پھر فرمایا کہ یہ بھی اگر نہ ہو سکے تو کم از کم عمر میں 1 دفعہ ہی پڑھ لو۔ تو گویا کہ اس نماز کی اہمیت بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اتنی اہم نماز ہے کہ زندگی میں کم از کم 1 دفعہ تو آپ پڑھ لیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے یقیناً میرے سننے والوں میں سے کئی ایسے میرے بھائی ہوں گے کہ جنہوں نے کئی مرتبہ اس نماز کو اکیلے بھی اور جماعت کے ساتھ بھی ادا کرنے کی سعادت حاصل کی ہوگی۔ اب اس کو جو طریقہ کار ہے وہ سنن ترمذی شریف کے اندر مرقوم ہے، اور اسے روایت کرتے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اس کا طریقہ میں اپنے انداز سے بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ چنانچہ یہ جو نماز ہے صلاۃ التسبیح کی، یہ 4 رکعتی نماز ہوتی ہے۔ دیکھیں، ہم نماز جب پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے نیت کرتے ہیں۔ تو چونکہ یہ جو نماز ہے 4 رکعت والی ہے، 4 رکعت نفل ہے، تو اس کی نیت یوں کریں گے کہ نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز نفل صلاۃ التسبیح واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ اگر کسی امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی کہہ لیں پیچھے اس امام کے۔ یاد رکھیے میرے پیارے بھائیوں کہ نیت یا دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ اگر دل میں نیت ہے نماز پڑھنے کی تو یہ نیت کافی ہوتی ہے، مگر علماء نے بیان کیا ہے کہ زبان سے ادا کر لینا یہ بہتر ہے، وگرنہ دل میں ارادہ ہے، جو نماز پڑھ رہے ہیں اس کا ارادہ ہے تو نیت درست ہے۔ اب آگے ہم اس نماز کا طریقہ سماعت کریں گے۔ دیکھیں، ہم نماز جب پڑھتے ہیں تو ثنا سے شروع کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ثنا سے شروع کرنے کے بعد پہلی رکعت پڑھتے ہیں، پھر دوسری پڑھتے ہیں، دوسری میں قعدہ کرتے ہیں، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اب جو سنتیں غیر موقدہ ہوتی ہیں، یہ جو 4 رکعتی نفل جو ہم ادا کریں گے،
تو اس میں یہ ہوگا کہ پہلی رکعت میں ثنا پڑھیں گے، پھر دوسری میں قعدہ کریں گے، قعدے میں اتحیات بھی پڑھیں گے، درود ابراہیمی پڑھیں گے اور دعا بھی پڑھیں گے۔ اب اتحیات کے بعد درود پڑھنا اور دعا پڑھنا یہ واجبات میں سے نہیں ہے، مستحب ہے۔ اگر کوئی پڑھے گا تو اولا ہے، نہیں پڑھے گا اتحیات پڑھ کر کھڑا ہو جائے گا تب بھی درست نماز میں سجدہ وغیرہ واجب نہیں ہوگا۔ اب جب بندہ اتحیات پڑھ کر درود ابراہیمی پڑھ کر اور دعا پڑھ کر کھڑا ہوگا تو اب تیسری رکعت میں بھی ثنا سے شروع کرے گا، اور یہ ثنا پڑھنا بھی سنت ہے، پہلی رکعت میں بھی اور تیسری رکعت میں۔ یہ بات اگر آپ کے ذہن میں آ گئی تو اب آگے چلتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ اللہ اکبر کہنے کے بعد ناف کے نیچے چونکہ سنت ہاتھ ہم باندھ لیں گے، پھر ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ پھر اس کے بعد ایک خاص تسبیح پڑھی جائے گی، اسی تسبیح کی مناسبت سے اس نماز کو کہتے ہیں صلاۃ التسبیح، تسبیح والی نماز۔ وہ تسبیح کیا ہے؟ کئی بھائی ہمارے کنفیوز ہو رہے ہیں، پتہ نہیں وہ تسبیح کتنی مشکل ہو گئی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں کوئی مشکل نہیں ہے، 4 کلمات کا یہ تسبیح مجموعہ ہے، اور وہ 4 کلمات آپ کو یاد ہیں۔ وہ 4 کلمات کیا ہے؟ پہلا کلمہ سبحان اللہ، دوسرا کلمہ الحمدللہ، تیسرا کلمہ لا الہ الا اللہ، چوتھا کلمہ اللہ اکبر۔ اب بتائیے 4 کلمات آپ کو یاد ہے یا نہیں؟ تو آپ کہیں گے تو بالکل یاد ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ ان 4 تسبیحات میں جس طرح کہ ہم نے بھی سماعت کیا ترتیب وار، ہر 2 تسبیح کے درمیان ایک حرف لانا ہے، وہ ہے واو زبر وا، یعنی ہر 2 تسبیح کے درمیان حرف واو کو لے آئیں گے تو تسبیح بن جائے گی۔ وہ کیسے؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو یہ تسبیح ہے آسان سی، بالکل کوئی مشکل نہیں ہے، دوبارہ سماعت کر لیں۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ان 4 کلمات کو جوڑ دیا ہم نے حرف واو کے ذریعے سے، تو یہ تسبیح ہماری بن گئی۔ اسے صلاۃ تسبیح کی تسبیح کہتے ہیں۔ اب یہ تسبیح آپ کو پتہ چل گئی۔ اب یہ تسبیح پڑھنی ہے ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ 15 مرتبہ آپ نے تسبیح کو پڑھنا۔ تسبیح پڑھیں گے کیسے؟ تو اس کو انگلیوں میں شمار نہیں کرنا ہے کہ اگر اس طرح کریں گے تو نماز میں خشوع و خضوع میں فرق آئے گا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ قیام میں کھڑے تو انگلیوں کی خفیف سی حرکت سے، یعنی ہلکی سی حرکت سے آپ ان 15 تسبیحات کو شمار کریں گے۔ تسبیح جب پڑھ لیں گے، اگر آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں تو تابوت تسبیح پڑھ کر آپ قرات شروع کر دیں گے، اور اگر امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو امام 15 مرتبہ تسبیح پڑھنے کے بعد قرات شروع کرے گا۔ اب جیسے امام نے قرات شروع کر دی تو آپ کی جہاں تسبیحات ہوئی وہیں چھوڑ دیں، کیونکہ قرات سننا یہ لازم ہوتا ہے، واجب ہے، اور اگر امام قرات کر رہا آپ پیچھے پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ گناہ گار ہوں گے۔ تو لہذا جتنی تسبیحات آپ کی ہو گئی ٹھیک ہے، موقوف کر دیں، اور جو باقی رہ گئی انہیں کسی اور مقام پر آپ مکمل کر لیں۔ مثال کے طور پر آپ نے قیام میں ابھی 13 مرتبہ ہی پڑھی تھی کہ امام نے قرات شروع کر دی، اب 2 رہ گئی، تو اب آپ جناب والا قرات کے بعد رکوع میں، سجدے میں یا کسی اور مقام پر ان 2 تسبیحات کی تعداد کو پورا کر لیں۔ امام قرات کرے گا، قرات کرنے کے بعد اسی تسبیح کو 10 مرتبہ ادا کیا جائے گا، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ابھی 10 مرتبہ پڑھ لی تو ہم نے پہلے پڑھ دی 15، اب یہ ہوئی 10 اور 15 کتنی ہوگی؟ 25۔ قرات کے بعد 10 مرتبہ پڑھی، پھر 10 مرتبہ جیسے ختم ہوگی تو امام رکوع کرے گا، اگر آپ امام کے پیچھے ہیں، اور اگر آپ منفرد ہیں تو آپ رکوع میں چلے جائیں گے، امام کے پیچھے ہیں تو امام کے رکوع میں جانے کے بعد آپ بھی رکوع میں چلے جائیں گے۔ اب آپ نے رکوع کیا، رکوع میں تسبیحات پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم، یہ کم از کم 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد یہی تسبیح آپ نے پڑھنی ہے 10 مرتبہ، تو اب کتنی ہو گئی؟ 25 اور 10 35، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب امام رکوع سے کھڑا ہوگا، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے گا، آپ کہیں گے ربنا ولک الحمد، یا اللہم ربنا ولک الحمد، یا ربنا لک الحمد، تینوں میں سے کچھ بھی آپ پڑھ لیں درست ہے، لیکن علماء نے بیان کیا کہ اللہم ربنا ولک الحمد کہنا یہ افضل و اولا ہے۔ اب آپ آگے رکوع سے کھڑے ہو کر قوما میں، اسے کہتے ہیں قوما،
یعنی سیدھے کھڑے ہو گئے. سیدھا کھڑے ہونے کے بعد آپ اسی تسبیح کو پڑھیں گے 10 مرتبہ, تو اب ہو گئے 45. امام جائے گا پہلے سجدے میں اللہ اکبر کہتا ہوا, آپ بھی پیچھے پیچھے جائیں گے امام کی اللہ اکبر کہتے ہوئے, اور سجدے کی تسبیحات کم از کم 3 دفعہ پڑھیں گے, سبحان ربی الاعلیٰ. پھر اس کے بعد 10 مرتبہ اسی تسبیح کو پڑھنا, تو یہ ہو گئی 55 مرتبہ. اب سجدے سے سر اٹھائے گا امام, آپ بھی پیچھے آئیں گے, تو 2 سجدوں کے درمیان یہ ہو گیا جلسہ. اب جلسے کے اندر اسی تسبیح کو آپ نے پڑھنا ہے 10 مرتبہ, تو ہو گئی 65 مرتبہ. دوسرا سجدہ ہوگا, دوسرے سجدے میں سجدے کی تسبیحات 3 دفعہ پڑھنے کے بعد اسی تسبیح کو 10 مرتبہ پڑھیں گے, تو 65 ہو گئی تھی جلسے میں, یعنی 2 سجدوں کے درمیان. اب یہ ہو گئی 75. تو جب ہم نے شمار کیا تو ایک رکعت میں کتنی تسبیحات بنی؟ 75 مرتبہ. تو 4 رکعت میں کتنی بنے گی؟ 300 مرتبہ. یہ ہم نے پڑھ لی ایک رکعت. اب امام کے اگر پیچھے, تو امام اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑا ہوگا. اب ثنا نہیں پڑھیں گے قیام میں, بلکہ تسبیح شروع کر دیں گے 15 مرتبہ. 15 مرتبہ قرات سے پہلے, 10 مرتبہ قرات کے بعد, پھر رکوع میں 10 مرتبہ, پھر قومے میں یعنی رکوع سے اٹھنے کے بعد 10 مرتبہ, پھر پہلے سجدے میں 10 مرتبہ, پھر 2 سجدوں کے درمیان جسے جلسہ کہتے ہیں 10 مرتبہ, اور پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ. تو یہ ہو گئی ہماری 150 تسبیحات. قاعدہ اولیٰ میں آ گئے. اب قاعدہ اولیٰ میں امام کے پیچھے ہیں یا اپنے طور پر پڑھ رہے ہیں, دونوں صورتوں میں اتحیات پڑھیں گے, درود ابراہیمی پڑھیں گے اور دعا بھی پڑھیں گے. جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا, یہ پڑھنا مستحب ہے. اگر نہیں پڑھتے اتحیات پڑھ کر بھی امام یا منفرد یعنی اکیلا جو پڑھ رہا ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے, تو سدسوں وغیرہ لازم نہیں ہے. تو بہرحال اب تیسری رکعت کے لیے قاعدہ اولیٰ کر کے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے. اب دوبارہ ثنا پڑھیں گے. ثنا پڑھنے کے بعد پھر وہی ترتیب کے ثنا کے بعد 15 مرتبہ, یعنی قرات سے پہلے تسبیحات کو پڑھیں گے 15 مرتبہ, قرات کے بعد 10 مرتبہ. پھر اسی انداز سے جس طرح کے 2 رکعتیں ہم نے کمپلیٹ کی تھی, تیسری چوتھی رکعت بھی ہم کمپلیٹ کر لیں گے, مکمل کر لیں گے, اور ہم قاعدہ آخرے میں آ جائیں گے. قاعدہ آخرے میں ہم اتحیات پڑھیں گے, درود ابراہیمی پڑھیں گے, دعا پڑھیں گے, سلام پھیر دیا جائے گا. تو یہ مختصر طریقہ میں نے صلاۃ و تسبیح کا بیان کیا. امید ہے کہ آپ بھائیوں کو سمجھ آیا ہوگا. پھر بھی اگر سمجھ میں نہیں آیا تو ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ سوال کر سکتے ہیں کہ جناب کوئی غلطی اگر ہو رہی ہے یا آپ کو سمجھ نہیں پڑی اور آپ سمجھنا چاہتے ہیں, تو آپ وہاں سوال کر سکتے ہیں ہمارے چینل پر کمنٹس میں, تاکہ ہم آپ کو اس کا جواب دینے میں کامیاب ہو جائیں. تو اس ویڈیو کو پورا سنیے گا, پورا دیکھیے گا, تاکہ ہمیں صحیح طرح سمجھ آ جائے. تو یہ ہم نے صلاۃ و تسبیح کا طریقہ کار کچھ بیان کیا. اب کچھ اس حوالے سے مسائل میں عرض کر دیتا ہوں کہ اس نماز کو ہر وہ وقت جو غیر مکروہ ہے, دن بھر میں 3 اوقات ایسے جو مکروہ ہوتے ہیں, طلوع آفتاب کے وقت, غروب آفتاب کے وقت اور زوال کا وقت. ان اوقات کے علاوہ دن میں کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں. اور کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کا جو افضل وقت ہے وہ ہے ظہر سے پہلے, یعنی ظہر سے پہلے اسے ادا کیا جائے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.